بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون نذيرا وبشيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صلوات. قرآن علم ہے، اس عنوان پر یہ چوتھی تقریر ہے. میں آپ کی اس توجہ سماعت کا شکر گزار ہوں اور توقع بھی ہے کہ نقد و نظر ہی کے لیے صحیح، مقصد تبصرہ و تنقید ہی صحیح، مگر سننے کی کوشش کیجیے تاکہ بعض مسائل جس میں ممکن ہے کہ نظریاتی اختلاف ہو وہ سلجھ کر سامنے آئے، اور اگر منبر سے ان مسائل کو نہ سلجھایا جا سکے تو ممکن ہے کہ آپ کی غواص فکر تنہائی میں خود ان مسائل کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے. کل یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید کی تعریف و توصیف، اس کا صحیح تعارف اور اس کی تمام تر حقیقتوں کا بیان جس طرح امیر المومنین نے کیا ہے اپنے خطبے میں یا مختلف خطبوں میں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور یہ نہیں کہ صرف الفاظ کو جمع کیا گیا بلکہ بعض ایسے غوامض پر گفتگو کی گئی کہ اب بھی وہ مقامات
تشریح طلب ہیں اور اس کی ضرورت ہے کہ بولنے والے اس کی تشریح کریں. بہرحال اس گھرانے میں سبھوں نے قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے. کسی ایک مناسب وقت پر جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا کے ارشادات قرآن کے متعلق پیش کیے جائیں گے. آج یہ عرض کروں تمہید تقریر میں کہ علم اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اس پر گفتگو ہو چکی. وسعت کل شیء رحمتا و علما. پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے. اور رحمت الہی کی سبقت سب پر واضح ہے. اس کا علم مخلوقات کے ساتھ ہر مسلم کے لیے یہ عقیدہ لازم ہے کہ محیط ہے. ختمی مرتبت رحمت للعالمین ہے. قرآن رحمت ہے. رحمت نے رحمت کو قبول کیا. صنفیت تھی اور اس طرح سے اس رحمت کو ختمی مرتبت نے جب ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور قلب نبی جب اس کے لیے منزل قرار پایا تو پتا چلا کہ استعداد و صلاحیت خاتم یہی تھی کہ اولین و آخرین میں سب سے اہم نسخہ حیات اور تشریح کے خاتمے کی واحد کتاب اسی پر آئے جو عالم تکوین میں خاتم ہو. عالم تکوین میں نبی خاتم، عالم تشریح میں قرآن خاتم. اور اس طرح سے یہ دو ساتھ ہوئے، آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. بظاہر ختمی مرتبت دنیا سے ہٹ گئے لیکن حقیقت محمدیہ قیامت تک باقی ہے. اور محشر میں تو ان کا وجود ثابت ہے. جب تک وہ حقیقت باقی ہے، محیت قرآن باقی ہے. قرآن اس حقیقت کے ساتھ ہے، حقیقت اس قرآن کے ساتھ ہے. اب اس حقیقت کو آپ جو لفظ چاہیں دے لیں، اس حقیقت کو آپ جس اصطلاح سے چاہیں یاد کریں، مگر یہ ہے حقیقت خاتم. ایسی منزل پر یہ علم دیا کس نے؟ غفار نے دیا، قہار نے دیا، علیم نے دیا، حکیم نے دیا. قادر علی الاطلاق نے دیا؟ نہیں. الرحمن علم القرآن. رحمان نے علم قرآن دیا ہے. رحمان نے علم قرآن دیا ہے. اب رحمان کو علم سے کیا ربط ہے؟ اس عطا علم سے کیا ربط ہے؟ اس تربیت سے کیا ربط ہے کہ علم قرآن کے بعد خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. پہلے علم آیا اور
آخر انسان خلق ہوا وہ انسان جو خاتمہ تکوین کل ہے، جو تمام تکوین کے خاتمے پر ہے، اس کو علم رحمان نے دیا۔ اور پھر جیسا کہ عرض کیا گیا، رحمان ہی وہ ہے جو عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر محیط ہے، مستوی ہے۔ کچھ حضرات میں اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ مدارج فکر ہیں، مدارج عقل ہیں، یہ سب الگ الگ منازل ہیں، جدا جدا مراتب ہیں۔ کہا کہ یہاں بیٹھنے کے معنی جس پر گفتگو ہو رہی ہے، رحمان عرش پہ بیٹھ، مگر استوا کے معنی لغت عرب میں کسی مقام پر بیٹھنے کے نہیں ہے جب تک کہ استوا جالسا نہ ہو، یا استوا قائمہ کھڑا ہو گیا، مستوی ہوگا، اپنی قوتوں پر قابو پا کر کھڑا ہو گیا۔ استوا جالسا اپنی قوتوں پر قابو پا کے بیٹھ گیا، فقط استوا محیط ہو گیا، مستوی ہو گیا، یعنی اس کا پورا ہولڈ تھا عرش پر رحمان کا۔ گفتگو عزیزوں میں یہ چھڑ گئی کہ اگر عرش سخت نہیں ہے تو معراج کہاں ہوئی؟ بات میں بات نکلی۔ میں معراج کا منکر اس لیے نہیں ہوں کہ صادق آل محمد نے فرمایا جو معراج کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ میرے عقائد ہے۔ میں اور پھر معراج جسمانی کا معتقد، معراج ہوئی اور معراج ہونا چاہیے، لیکن معراج معجزہ ہے، جیسے شق القمر ایک مرتبہ ہوا تھا، اب بھی آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہیں، وہ ہوا معجزہ ختم ہوا۔ معراج ایک معجزہ ہے، اور اگر کسی مقام پر ملاقات کا تعین ہوا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی جگہ طے ہوئی ہو کہ وہاں ملیں گے تو اس جگہ کو ہمیشہ کی وہ دوام تو نہیں دیا جاتا۔ گفتگو بہت غور کے قابل ہے، اس کو دوام تو نہیں ملتا۔ کسی مقام پر اگر گفتگو ہوئی ہو، جیسے خلیل سے باتیں ہوئی نمرود کے منجنیق میں، جیسے موسیٰ سے باتیں ہوئی طور پر، تو اسی طرح سے ممکن ہے اپنے ملکوت سماوات کو اور ارض کو بتلانے کے لیے اور اپنے ہولڈ کو دکھلانے کے لیے کہیں بلایا ہو کہ آؤ وہاں ہوگا مکالمہ ہوگا، وہاں گفتگو ہوگی۔ لیکن کسی معراج میں کہیں کسی موقع پر کسی حدیث میں پیغمبر نے تو حلیہ نقشہ خدا کا تو نہیں بتلایا، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی ناک ہے، ایسا چہرہ ہے۔ کسی مقام پہ معاذ اللہ ختمی مرتبت کی زبان اقدس سے تو ایسے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ وہ لامکان ہے، وہ لازمان ہے، اس کے لیے جسم نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، ساعت نہیں ہے، آنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ ہاں قرآن نے تذکرہ کیا، جیسے عرش کا تذکرہ کیا ویسے خدا کے ہاتھ کا تذکرہ کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے خدا کے کان کا تذکرہ کیا، خدا کے چہرے کا تذکرہ کیا، اور آوازی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ قرآن مجید نے اللہ کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ قیامت کے دن ہر نفس یہ کہے گا کہ ہائے میں اللہ کے پہلو میں کیا کیا کوتاہی کر رہا تھا، جنب الہی میں کیا کوتاہی کر رہا تھا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، یعنی نفس الہی کا تذکرہ ہے، حزن الہی کا تذکرہ ہے، آنکھ کا تذکرہ ہے، ہاتھ کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ جسم بھی آ جائے، یہ سب
متشابہات قرآن ہیں، جیسے یہ متشابہ ہے عرش بھی متشابہ ہے۔ اگر ید کے معنی آپ ہاتھ کے لیتے ہیں تو پھر عرش کے معنی بھی تخت کے لیجیے، اور اگر ید کے معنی قدرت کے لیتے ہیں تو عرش کے معنی علم کے ہوں۔ گفتگو یہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور کر دوں، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کرسی کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات سے مصر ہے، وسع کرسی جو السماوات والارض، انہوں نے لکھ دیا کہ کرسی کے کوئی معنی نہیں ہے بجز علم کے۔ اور آپ کی زبان میں وہ صاحب کرسی سے چپٹے ہوئے ہیں، وہ صاحب کرسی سے لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ کے معنی کرسی میں کے معنی اقتدار کے ہیں۔ آپ کی زبان میں کرسی سے اصطلاح، جب آپ کرسی کی اصطلاح کو صرف کریں گے اس کے معنی اقتدار کے ہیں، تو جہاں کرسی کے معنی اقتدار کے ہوں تو آپ یہ کہیں گے کرسی قدرت کا سمبل ہے، قدرت کی علامتیت ہے، رمز قدرت ہے کرسی۔ بالکل اسی طرح عرش۔ اب عرش کے معنی واقعی اگر تخت کے ہیں تو بڑی دشواری پیدا ہوگی، اس لیے کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا وہ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش تو پانی پہ ہے۔ اب معراج کی روایت میں، معراج کی حدیث میں کہیں چیرنے کا تو تذکرہ نہیں ہے، پانی میں سے گزرنے کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کان عرشہ علی الماء کے کیا معنی لیں گے؟ اس اعتبار سے متشابہات قرآن حقیقت علم ہے، حقیقت علم ہے۔ جیسے جیسے عقل انسان کامل ہوتی جائے گی متشابہ محکم ہوتا جائے گا، متشابہ محکم ہوتا جائے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ید اس کے معنی اس کی قدرت، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی جسمانی ہاتھ، قدرت اسی طرح سے اس کی آنکھ، یعنی اس کی وہ قوت کہ جو سب کو دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح اس کا نفس جو سب پر محیط ہے۔ اسی طرح سے وہ الفاظ جو قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں زمانوں مکانوں نسب کے متعلق، وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ یقیناً اس سے یا علم مراد ہے، یا قدرت مراد ہے، یا حیات۔ یہ گفتگو اگر غور کے قابل ہے اور فکر کے قابل ہے تو کچھ اور آگے بڑھ جائیں گے۔ قرآن مجید میں 26 مقام پر عرش کا تذکرہ ہے، یاد رکھنے کی باتیں ہیں اور اس کو آپ بار بار نہیں سن سکیں گے۔ قرآن مجید میں 26 مقام پر عرش کا تذکرہ، اس میں 4 مقام تو ایسے ہیں جہاں عرش کے معنی ہے ملکہ سبا بلقیس کا تخت۔ 4 مقام ایسے ہیں جہاں بلقیس کے تخت سے معنی لیے گئے۔ جیسے ارشاد ہوا کون ہے تم میں سے جو اس کا عرش لے کر آیا ہے؟ سورہ نمل۔ قال عفریت من الجن الا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں گا آپ کے دربار سے اٹھنے تک، کتنا وقت دیجیے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، مگر جس کے پاس علم تھا باز کتاب، اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں سب کو، اور اس طرح سے یرتد الیک طرفک، یہ چشمے بدن میں لاؤں گا، یہ پلک نہیں جھپکے گی اور میں لاؤں گا، چنانچہ یہ آیا تھا۔ تو قرآن نے اس کو عرش کہا۔ اب اس کے معنی لینے والوں نے جب دیکھا کہ بلقیس کے تخت کو عربی میں عرش کہا تو اس کے بعد جو 22 مقامات رہ گئے اس میں بھی تقریباً وہی معنی کیے گئے اور یہ کہا کہ خدا تو عرش پر ہے، مگر دیکھیے جن مقامات سے عرش کا تذکرہ ہے اس میں ایک عجیب سلسلہ ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی الارض، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو امر کن کہاں گیا؟ پھر کن کہاں ہے؟ 6 دن لگے بننے کے لیے،
تو آپ نے دیکھا کہ جہاں مراتب خلقت اور ایوولوشن کے گریڈ پر نظر نہیں ڈالی گئی اور اندازہ نہیں کیا گیا کہ کس ارتقاء پر گفتگو ہو رہی ہے، وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ 6 دن مسلسل محنت ہوئی جب دنیا بنی، ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت سے بیٹھ گیا. معنی یہی کیے گئے 6 دن میں دنیا بنی، زمین و آسمان بنے، وہ تخت سے بیٹھ گئے. مگر آیت یہ ختم نہیں ہوئی. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اب کسی علم رکھنے والے سے پوچھو کہ کیا ہوا. یہ قرآن کی آیت ہے. فاستوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. کسی خبیر سے پوچھو اس کے معنی کہ رحمان مستوی ہوا اس علم کے ساتھ کہ جو کائنات کا علم اس کو حاصل تھا. اب رات 6 مدارک، یہ ارتقاء کی 6 منزلیں ہیں. یہی وہ منزل ہے جہاں قرآن پکارتا ہے کہ علم ہے، قرآن علم ہے. اگر کسی کو ایوولوشن کا علم نہ ہو، ارتقاء کا علم نہ ہو، تو اس کے سامنے اس آیت کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے. 6 درجے یہ 6 درجے آپ نے جو قرآن مجید میں بار بار 6 درجوں کا تذکرہ ہے اور 7ویں درجے پہ اختتام، 7ویں درجے پہ تکمیل. خلقت انسان 6 درجے. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دیکھیے استدلال دیکھیے. مٹی سے بنایا چینیت، نطفیت، علقیت، مضغیت، عظامیت، لحمیت. 6 درجے. ثم انشأناه خلقا آخر. اس کے بعد خلقت آخر. تو ان سے تو پیدا کیا، مگر یہ ایوولوشن ہے، یہ ارتقاء ہے، یہ ارتقاء ہے، یہ علم کی بنیادیں ہیں. بس 6 درجے اب سمجھ میں آیا کہ اور 6 درجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما یعنی قرآن مجید کو مختلف مقامات سے اس ربط باطنی کے ساتھ پڑھنے کا یہ نتیجہ کہ 6 مقامات سے گواہیاں طلب کی. آفتاب گواہی دے اپنی روشنی کے ساتھ، چاند گواہی دے اپنے تلالوں کے ساتھ، دن گواہی دے اپنی روشنی کے ساتھ، رات گواہی دے اپنے سکون کے ساتھ، آسمان گواہی دے اپنی وسعتوں کے ساتھ، زمین گواہی دے اپنے پہناؤں کے ساتھ. اور اس کے بعد جس مقام کو بناؤ وہ نفس وما سواہا، اور وہ نفس جس کا ہم نے تذکیہ کیا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ ہے خالد بن حال کی تقریر کا حصہ. اس کو وہاں چھوڑیے، آگے بڑھ جائیں. تو اب اگر یہ مدارج خلقت پیش نظر ہے تو ایوولوشن سمجھ میں آتا ہے. اس کے امر کن سے حملہ نہیں ہے. جس کو بنایا کن سے بنایا، مرتبوں میں بنائے. نطفے کو علقہ کر دے، علقے کو مضغہ کر دے، مضغے کو عظام کی صورت دے دے، عظام پر لہن کروا دے، سب کن. تو اب گفتگو جب یہاں تک پہنچی تو پھر باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جہاں محکم کو متشابہ اور متشابہ کو محکم سے الگ کرنا ہے. قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے. قرآن میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے، قصص بھی ہے، عبر بھی ہیں، امثال بھی ہیں. قرآن مجید میں علوم وہ ہیں کہ جن کو رہتی دنیا تک انسان کے لیے لازمی بنایا گیا ہے. مگر دیکھے کون، پڑھے کون،
سمجھے کون؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے، آخر وہی جانتے ہوں گے نا. لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کی تعویل کو سوا خدا کے اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا. عزیزان گرامی، گفتگو جب اس منزل پر پہنچی کہ عرش رحمان علم اور خود رحمان وہاں مستوی ہے، تو اسی عرش پر بلایا. ہاں یہ معراج ہے، ہاں یہ معراج ہے کہ اسی مقام علم پر بلایا تاکہ کائنات پر نظر ہو، زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ جائے اور بلندی سے جا کے دیکھے تو دنیا کو بھی دیکھے، آخرت کو بھی دیکھے، جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو بھی دیکھے. یہ ہے مقام عرش. آپ صرف سخت سمجھ کے بیٹھ گئے کہ دعوت دینے کے لیے بلایا، کھانے پینے کے لیے بلایا، کچھ میوہ سامنے رکھ دیا. نہیں، علم کی اس منزل پر بلایا کہ جہاں سے رضوان نظر آئے، جہاں سے مالک نظر آئے، جہاں سے جنت نظر آئے، جہاں سے دوزخ نظر آئے، جہاں سے تسنیم و کوثر نظر آئے، جہاں سے توبہ نظر آئے، جہاں سے دوست دشمن نظر آئے، جہاں سے مومن و منافق نظر آئے، جہاں سے موحد و مشرک نظر آئے. یہ ہے مقام معراج. اور اس مقام پہ پہنچ کے علی بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل اشرف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد عبدک ورسولک. پروردگار، اپنے بہترین رحمتوں کو اور اپنی نمو پذیر برکتوں کو، نوامی برکات، اپنی نمو پذیر برکتوں کو قرار دے تیرے بندے محمد کے. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، جانے والوں کو ختم کرنے والا، بند دروازوں کا کھولنے والا، المعلن الحق بالحق، حق کا اعلان حق کے ساتھ کرنے والا، الدافع شوق الاباطیل والدامغ صولات الازالین، جس کے معنی کل گزر چکے. اور اس کے بعد اللہم علی بناء البانیین بناہ، پروردگار اس کی تعمیر کو سارے تعمیر کرنے والوں کی تعمیروں پر بلندی عطا کر. اللہم علی بناء البانیین بناہ، بنا تعمیر، پانی ابتدا کرنے والا. عزیزان گرامی، شکایت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے اس بات سے فخر ہے کہ میرے بہت سے احباب میری تقریروں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی وقت بھی غلط رپورٹنگ ہو. کل کی اطلاع یہ ہے کہ بہت اوپر سے ڈائریکٹو آیا کہ بادشاہ حسین والی ربائی نشر نہ کی جائے، اور اس لیے نشر نہ کی جائے کہ اس میں حقہ کے بنا لا الہ حسین ہے، اور بنا لا الہ کہنا شرک ہے، کیونکہ علم کی گفتگو ہے، علم کی گفتگو ہے. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنا اور ہے، بانی اور ہے. اتنی سی بات ہے، اگر اوپر والے نہ سمجھ سکے تو حیف ہے، اور اگر نیچے والے جواب نہ دے سکے تو صد ہے. میں نے امیر المومنین کی اس دعا کو پیش کیا، اللہم علی بناء البانیین بناہ، اس کی تعمیر کو سب کے تعمیروں پر بزرگی دے. اب اس لغت پہ دیکھیے لفظ بنا کو. بنا کے معنی لغت میں کیا ہے؟ بنا کے معنی اسٹرکچر،
ڈھانچہ، بنا کے معنی ڈھانچہ، بنا لا الہ حسین، یعنی حسین نے باطل کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر کے ایک ایسی عمارت کی بنا رکھی ہے، ایک ایسی عمارت بنائی ہے کہ اس عمارت میں ہر آنے والا اسی طرح سے باطل کی حکومتوں کو ٹھکراتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواجہ اجمیری کی ربائی نہیں ہے، صحیح ہے، ممکن ہے، بہرحال خواجہ اجمیری نے کہا یا نہیں کہا، مگر اب جب گفتگو چھڑ جاتی ہے تو پھر ایک خواجہ درمیان میں آ جاتے ہیں کہ روکا کس نے۔ اور بہرحال یہی بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کی باتوں ہی کو کاٹ سکتے ہیں، ہم درمیان میں دخل تو نہیں دے سکتے، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ گزشتہ سال 17 ربیع الاول کو ریڈیو پاکستان میں قوالی ہو رہی تھی دن کے 1 بجے کے بعد، اور قوال اس مصرے پر زور دے رہا تھا، خواجہ نے چھپایا چھپ کے رہا، خواجہ نے دکھایا دیکھ لیا۔ اس کو بھی محفوظ کر لیجئے، زمانہ کیا کیا دکھاتا ہے۔ اور 1965 میں یا 1387 کے محرم میں 600 برس کے بعد یہ سننے کو ملا کہ یہ ربائی شرک ہے، یہ ربائی شرک ہے۔ خود پہلا مصرع جہاں سے گفتگو چھڑتی ہے وہ یہ ہے، یعنی تیسرا مصرع ربائی کا اور مطلب کا پہلا مصرع سردار کہاں رہے حق میں، ندات دست در دست یزید، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، باطل کی حکومت کو نہیں مانا۔ لا الہ کی تفسیر ہی یہ ہے کہ آج حبل نہیں ہے، لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، یغوث نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، مگر اقتدار کے وہ بت جو باطل پرستی کو اپنا شعار بنا رہا ہے، اس سے ہٹنا لازم ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ، کیونکہ علمی بحث ہے اور یہ گفتگو چھڑی ہوئی ہے اس عنوان سے کہ قرآن علم ہے، قرآن علم ہے۔ چنانچہ اب قرآن مجید کو دیکھیے، لفظ بنا قرآن نے کیسے استعمال کی، اس کو کیسے کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ وہ خدا کہ جس نے کائنات بنائی اور مختلف چیزوں کو خلق کیا، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جعل الارض قرارا وجعل السماء بناء، اس نے زمین کو تو آرام گاہ بنایا اور آسمان کو ایک ایسی تعمیر کی صورت دی کہ ایک اسٹرکچر بن جائے، ایک سایہ بن جائے محفوظ۔ قرآن میں لفظ بنا ہے اسٹرکچر کے معنی، مکان کے معنی، سائے کے معنی، مگر پانی کے معنی میں بنا نہیں ہے۔ یہاں پانی لا الہ نہیں ہے، بہت بہت بنا 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 لا الہ یعنی ایک تعمیر ہے، اور کس کی تعمیر ہے؟ اب یہ اقبال سے پوچھیے، یہ یوم اقبال جو روز عاشور منایا جانے والا ہے نا، 21 اپریل ہے، اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم کو بھی منانا پڑے گا اقبال کا دن۔ اب یہ نہیں معلوم کہ نمی کو منائیں گے یا کس وقت منائیں گے، بہرحال اس کا موقع جب آئے۔ لیکن اس اقبال سے پوچھیے کہ تم نے کیا سمجھا اس ربائی کو؟ بھئی رونا یہ ہے کہ جس کسی کو لیتے ہیں، بعض کو لیتے ہیں، بعض کو رد کر دیتے ہیں۔ اب اقبال کو بھی جب قبول کرتے ہیں تو اقبال کے کچھ حصے کو پڑھتے ہیں، کچھ حصے کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جب اقبال کی
پوری حکمت کو، اس کے پورے فلسفے کو قبول کیا جاتا ہے تو من حیث الکل قبول کیجیے۔ اقبال کہتے سن بحق در خوف و خون غلطی داس، بس بنا لا الہ گردیداس۔ فقط یہ خواجہ اجمیری نہیں، یہ بنا لا الہ گردیداس، بنا لا الہ بن گیا، بنا ڈالی نہیں، بس بنا لا الہ گردیداس، تعمیر بن گئی لا الہ کی۔ اور کیسی تعمیر بنی؟ میں اپنے دوست سے آج کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے پسند کیا نینوا کی زمین کو، جس کو غازریہ، ماریہ، شبد فرات کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور وہاں طے کیا کہ اب اس مقام پر ایک عمارت بنے گی، اور اس عمارت میں ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈال دیں گے۔ تو وہ جگر کے ٹکڑے جو کٹ کے کربلا کی زمین کے حوالے کر دیے گئے، وہ بنا ہے، پانی نہیں ہے۔ شرک کا کیا مقام ہے؟ اور یہ کہا کہ یہ ایک سٹائر ہے۔ میرے عزیزوں نے کہا سٹائر، ہم نے کہا اس پہ جو غور کریں گے کہ طنز ہے اسلام کا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس میں آخر کون سی بات ناگوار گزرتی ہے؟ کیا بات ناگوار؟ تاریخ کے خلاف ہے۔ فقط اتنی سی بات کہ لا الہ کے ساتھ ان کا نام آیا، اتنی سی بات۔ مگر جن کا دن آپ منا رہے ہیں وہ تو کچھ اور آگے بڑھ گیا نا، وہ کچھ اور آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے کہا دیغ اللہ چنز میاں بیرو کشی، ازرگ ارباب باطل خوں کشی۔ اللہ کی تلوار جب پہلے سے کھینچی حسین نے تو باطل کے خداؤں کے گلے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نقش اللہ پر صحرا نبی، نقش اللہ پر صحرا نوش۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ ہے سٹائر، سطر عنوان نجات مانوی، ہماری نجات کا سامان بنا دیا، ہماری نجات کا سامان لکھ دیا، یعنی وہ ہمارے لیے منجی بن گیا۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے، یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہم کو تو صرف بیان کرنا ہے۔ اللہ کی تلوار کو پھینکا، اللہ کا نقش لکھا، بس بنا لا الہ گردیداس۔ اب یہ ہے آج کا دور، یہ دور جو منایا جا رہا ہے۔ اب یہ دور خواجہ اجمیری کا نہیں ہے، لیکن بہر صورت جو تحقیق کی بعض علماء نے اور جو اپنے آپ کو اکابر علماء کہتے ہیں، ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ ان کی ربائی نہیں، ان کی ربائی نہیں ہے، بلکہ کسی کی ربائی ہے، علم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، اور علم کو بجز علم کے کوئی اور قبول نہیں کرتا۔ بیکار بات یہ ہے، طویل گفتگو سے حاصل کیا ہے؟ علم کو علم ہی قبول کرے گا۔ اب یہ کہنا کہ اس کو نشر نہ کیا جائے تو بہت سی باتیں ہیں جو نشر نہیں ہوتی، بہت سے عقیدے ہیں جو نشر نہیں ہوتے، بہت سا علم ہے جو نشر نہیں ہوتا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر نشر و اشاعت کو روک دیا جائے تو کیا دلوں سے بھی چھن جائے گی یہ ربائی، دماغوں سے بھی ہٹ جائے گی یہ ربائی؟ میں نہیں سمجھتا ایک کیسی کوشش ہے، یہ کیا بات ہے؟ بعض صورت نظر ثانی ہو جائے تو اچھا ہے، جبر نہیں ہے، جبر نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم بھی کچھ زیادہ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اس ربائی کو، اس سے آگے بہت سے منازل ہیں، بہت سے مراتب ہیں۔ صرف یہ توجہ اس لیے دلوانی ہے کہ اگر یہی گفتگو کسی لیڈر کے لیے کی جاتی کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھ لی پاکستان میں، تو ناگوار نہ گزرتا، مگر محمد کے گھرانے کے لیے ناگوار ہے،
جو صاف بات ہے غور کے قابل وہ محفوظ سی ہو رہی ہیں بات. اور پھر یہ گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ میں نے کل رات کو گفتگو کی اب پھر گفتگو کرتا ہوں. عادت ہے, قوم کو بھی کچھ عادت ہو گئی ہے. کسی جگہ جائیے زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے گلے پھٹ جاؤ, اور ان سے درود پڑھنے کو کہیے تو یعنی وہ جو حقیقت میں مردہ ہے, وہ جو حقیقت میں مردہ ہے, ان کے لیے تو زندگی کی طلب ہے. اور جہاں حیات ہی حیات ہے, اور صرف حکم کے ساتھ کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, ملائکہ بھی درود بھیجتے. اے صاحبان ایمان, تم بھی غافل نہ رہو. تو یہ ایک معمولی سی بات, ایک مثال ہے, کیونکہ کل فن ہال میں گفتگو چھڑ گئی تھی, میں نے اس کو ذرا سا تازہ کر دیا ہے فقط یہ بتلا کر کہ ہماری عادت تو یہ ہو گئی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ سٹائر ہے تو ہاں سٹائر. وہ ہرملا کا تیر جو 6 مہینے کے بچے کے گلے پر لگا وہ سٹائر نہیں ہے, وہ انسانیت پہ طنز نہیں ہے. جب گفتگو اس منزل پر آ گئی تو تاریخ کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ ممکن ہے کہ شہادت حسین کے اوراق میں, شہادت حسین کے ابواب میں بہت سی باتیں ایسی ہوں کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ کہنے والوں نے بڑھا چڑھا کے کہہ دیا ہے, مگر کتاب قتل شہیدین کا یہ باب آخر, یعنی یہ ام رباب کی نمائندہ قربانی قیامت عظمیٰ سے کم ہے. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے اصغر, کہانی رہ گئی. کیا خیال ہے اس تیر کا متعلق؟ وہ طنز نہیں ہے انسان پر, وہ انسان کے منہ پہ تماچا نہیں ہے, وہ انسانیت کے دامن پہ داغ نہیں ہے. جوان لڑنے کے لیے آئے, لڑے, شہید ہو گئے, بچے کی کیا خطر. صاحبان اولاد کلیجوں کو سامنے, 4 محرم کو میں نے سلسلہ چھیڑ دیا ہے اور عادت کے خلاف گفتگو چھڑ گئی, مگر میں چاہتا ہوں کہ توجہ رہے اور سننے والے غور سے سنیں. کیا دن تھا علی اصغر کا کربلا میں؟ 28 رجب کو سن 60 ہجری جب چلے تھے تو 14 دن کے تھے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذوالحجہ, محرم. اس عمر میں بچہ ماں کی نگاہوں کے لیے مرکز رہتا ہے. اس عمر میں ماں کی نگاہیں فقط بچے کی مسکراہٹ پہ رہتی, اور ایسے بچے کو نہ پانی ملا نہ دودھ. ماں کا دودھ خشک ہو گیا, پانی بند ہو گیا. حسین نے آواز دی, کوئی ہے میری مدد کرنے والا, اور خیمے سے رونے کا غول اٹھا. واپس آئے اور کہا میری زندگی میں رو رہے ہو؟ کہا نہیں مولا, ہم تو تعمیل میں صرف ہم وقت ہیں, لیکن یہ بچہ چھوٹا تھا, اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور پیاسا بھی ہے. آپ کی آواز بچے کے کان تک پہنچی. بچہ مانوس تھا باپ کی آواز. جھولے کے پاس گئے تو بچے نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے کہ بابا مجھے لے جاؤ, بابا بابا مجھے لے چلو.
عموماً اس عمر کے بچے ہاتھوں کو پھیلا دیتے. باپ نے کہا آؤ میری جان میرے پاس. اکبر کو گود میں لیا, مڑ کے کہا میرا باپ, اگر ہم اس بچے کو لے جائیں تو کوئی امر مانے تو نہیں ہے؟ کہا والی آپ مالک و مختار ہیں, میرا باپ پیاسا ہے نا, کوشش کریں گے کہ شاید اس چھوٹی سی جان اور ننھی سی جان کو پانی مل جائے, پانی مل جائے. والی لے کے جائیے, شوق سے لے جائیے. دوڑ کے رباب گئی, ایک چادر لے کر آئی. کہا میرے سردار دھوپ تیز ہے, میرے بچے پر چادر اڑا دیجیے. بچے پر چادر اڑائے اور چادر سے ابا بھی حسین نے ڈال دی. یوں گئی سواری علی اصغر کی, اور تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی ام کلثوم کو پکار رہا. دروازے کے پاس گئی, دیکھا آقا کھڑے ہیں اور کہہ رہے ام کلثوم رباب کہاں ہے؟ اچھا آقا رباب بھی یہیں کھڑی ہے, کہ آپ بھیج دو باہر. صاحبان اولاد اتنی سی دیر میں کیا ہو گیا؟ رباب باہر آئے تو دیکھا اب حسین سر نہیں اٹھاتے. رباب نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا تھا علی اکبر کی شہادت میں, آقا کے چہرے کو دیکھا تھا قاسم کی لاش لاتے وقت, آقا کے چہرے کو دیکھا تھا عباس سے رونے کے بعد, مگر اب جو دیکھا تو دیکھا اب تو چہرے پہ لہو ہے. ماں سمجھ گئی یہ میرے لال کا لہو ہے, یہ میرے بچے کا لہو ہے. ایک مرتبہ کا رباب میں کون ہوں اور کیا حجت خدا ہے, امام مفترض ہے. رباب میرا حکم مانو گی؟ اور کیا ہاں ہاں میرے والی مانوں گی. رباب ہم تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے, ہم نے پانی کا سوال بھی کیا رباب, مگر کسی نے پانی نہیں دیا اور ہم محروم آئے. رباب ہاتھوں کو بڑھا, یہ ہے تیرا بچہ. خدا بندہ ہندوستان لیمان کر, ہمارے حوالے ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعظیم کو